اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم لدنی کیا ہے اور اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ علم لدنی ایک کیفیت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور الہیات کے بارے، آخرت کے بارے، اللہ کریم کی رضا کے بارے علوم من جانب اللہ دل میں آ جاتے ہیں، بغیر کسی ظاہری استاد کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی ظاہری واسطے کے، براہ راست بندے کے قلب پہ وارد ہو جاتے ہیں، اور وہ علوم حق ہوتے ہیں اور مرضیات باری کے مطابق دنیا میں کام آتے ہیں۔ اس کی اصل اور اساس قرآن میں موجود ہے۔ حضرت خضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولی العزم رسول تھے، جنہیں براہ راست اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، لمبا پیچھے اس کے واقعات ہیں، کیوں گئے، کیا ہوا، یہ الگ بات ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خضر وہ بندہ تھا علمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کر دیا تھا۔ انبیاء کے علوم جو ہوتے ہیں وہ تشریعی ہوتے ہیں، یعنی شریعت کیا ہے، کون سا کام کس طرح کرنا ہے، اس میں اللہ کی رضامندی ہے، کس کام سے رک جانا ہے اللہ کی رضا، اس میں انہیں تشریعی علوم کہتے ہیں، شریعت کے علوم۔ اب جو علوم خضر علیہ السلام کو عطا ہوئے وہ تکوینی تھے۔ تکوینی امور وہ ہوتے ہیں کہ من جانب اللہ، دنیا میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، کیا ہو جائے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ ساری مرضیات باری، جو کام اللہ کریم ان سے لینا چاہتے تھے وہ حکم ان کے دل میں آ جاتا تھا۔ اب تکوینی امور اور چیز ہیں، تشریعی اور چیز ہیں۔ تکوینی امور وہ ہیں جن سے نظام کائنات چل رہا ہے، اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کہیں خشک سالی ہے، کہیں بارش ہے، جن میں انسان کو دخل نہیں ہے۔ تو یہ بات شاید ہمارے اسباق میں پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ کریم نے کائنات کے نظام کو اسباب سے متعلق کر دیا ہے۔ سبب بنتا ہے، پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو تکوینی امور میں فرشتے سبب بنتے ہیں، ہر کام پہ فرشتے مقرر ہیں، حتیٰ کہ ایک انسان ایک لقمہ کھاتا ہے تو چبانے سے لے کر ہضم کرنے، خون گوشت بننے تک اس مشین پر آپریٹر موجود ہیں، اللہ کے فرشتے جو اسے مختلف طریقوں سے گزارتے اور مختلف جگہوں تک پہنچاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے جو اسے بادل سے لے کر
زمین پر جہاں اسے پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ نظام ہے اس کا۔ خضر علیہ السلام کا وصال ہو چکا، بعض اہل اللہ وصال کے بعد ان کی ارواح ملکوت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اس قدر منزہ، شفاف اور پاک ہو کر دنیا سے جاتی ہیں کہ فرشتوں میں شامل کر لی جاتی ہیں۔ تو بعض ارواح کو ان امور پہ لگا دیا جاتا ہے جن میں اوصاف ملکوتی ہوتے ہیں، جو کام فرشتے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک خضر علیہ السلام بھی تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا علمناہ من لدنا علما، ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ 3 واقعات ہی ہوئے۔ پہلا بھی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے کیونکہ شریعت کے مطابق تو وہ درست نہیں تھا، لیکن وہ تقدیر الہی کے مطابق کر رہے تھے۔ دوسرا، پہلا وہ کشتی میں انہوں نے دراڑ ڈال دی، دوسرا وہ بچہ قتل کر دیا۔ اب من جانب اللہ حکم ہوا انہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی زندگی ختم ہونی چاہیے، واپس لے دیا اللہ نے۔ تیسرا، وہ یتیم بچوں کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہر بات پہ تڑپے، چونکہ نبی کی شریعت میں تو کچھ اور احکام تھے، وہ ظاہری احکام تھے، سب کے لیے تھے، لیکن احکام بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ کریم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہی بہتر ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، بہت ہو چکا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، آپ کی علوم تشریعی ہیں، مجھے کام کرنا ہے تکوین کا، تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تینوں کی وضاحت کر دی کہ کشتی کے دوسرے کنارے بادشاہ تھا جو کشتیاں ضبط کر رہا تھا، تو اللہ نے چاہا کہ ان کی کشتی ضبط نہ ہو، غریب آدمی، ان کا کام چلتا رہے۔ مجھے حکم دیا، میں نے اس میں بال ڈال دیا، بادشاہ دیکھے گا تو اس کے کارندے دیکھیں گے تو کہیں گے بیکار ہے، ان کی کشتی ضبط نہیں ہوگی۔ جو بچہ قتل کیا اس کے والدین نیک تھے، اس بچے کا مزاج نیکی کا نہیں تھا، تو ان کی کسی نیکی کو قبول فرماتے ہوئے یہ بچہ واپس لے لیا، اس کے بدلے انہیں اور بچہ دے دے گا جو نیک ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر ان کے ہاں بیٹی ہوئی، اس کی شادی کسی نبی سے ہوئی، اور آگے اس کی اولاد میں 70 انبیاء ہوئے اس کی نسل میں۔ تو اب یہ کام اللہ کریم خود جانتا ہے، اس نے بیٹا واپس لے کر ایسی بیٹی دی جس میں کتنا ہوا۔ اسی طرح فرمایا وہ یتیم بچے تھے، ان کا والد بہت نیک آدمی تھا، اس نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے کچھ سرمایہ رکھا ہوا تھا، اور دیوار گرنے کے قریب ہوئی تو اللہ نے چاہا کہ یہ سلامت رہے، مجھے حکم دیا، میں نے سیدھی کر دی۔ تو یہ تو ہوتے ہیں تکوینی امور۔ اسی طرح تشریعی امور کا علم بھی اللہ کریم بعض لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، جنہوں نے کہیں کسی مدرسے میں کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوتا، لیکن بڑے استادوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اسے علم لدنی کہتے ہیں، جس میں کوئی ظاہری واسطہ نہ ہو پڑھنے پڑھانے کا، لیکن بندے کو بات کا پتہ ہو۔ تو یہ من جانب اللہ براہ راست ایک قلب پہ القاء ہو جاتا ہے۔ اس کے اصول کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اصول کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ چیز ثمرات میں سے ہے، پھل ہے۔ ثمرات موہوب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، وہبی ہوتے ہیں، اس کی مرضی۔ ایک آدمی کھیتی تیار کر سکتا ہے، اچھا بیج ڈال سکتا ہے، وقت پر پانی دے سکتا ہے، رکھوالی کر سکتا ہے، اس پر پھل کیا آئے گا یہ اللہ کی مرضی۔
وہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو ثمرات ہوتے ہیں یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ چاہے تو عطا کر، محنت کر کے کوشش کر کے جو لیا جاتا ہے وہ کسبی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے محض عطا نہیں ہوتی، یہ محض عطا ہوتا ہے، اور یہ کسی محنت مشقت یا کسی سے نہیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، بعض لوگوں پر انہیں عطا کر دیتا ہے، اس کی مرضی۔ جب قرآن و سنت میں ہر بات کی وضاحت موجود ہے تو مزید علم لدنی کی ضرورت کیسے محسوس کی جا سکتی؟ سادگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے میرے بھائی۔ قرآن و سنت میں بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک کے لیے نظام حیات موجود ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو بغیر قرآن و حدیث کو پڑھے کہ اس کو جانتے ہیں؟ کوئی ہے؟ قرآن و حدیث پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کر سمجھ آتی ہے، اور اس کے بعد پھر بھی بے شمار چیزوں پر بے شمار علماء میں اختلاف رہتے ہیں، اصول پر سب متفق ہوں پھر بھی فروعی اختلافات فطری بات ہے۔ تو علم لدنی عطا ہو جائے، اللہ عطا کر دے، اس بندے کی رائے صاحب ہوتی ہے، جو وہ سمجھتا ہے وہ پڑھنے والوں سے زیادہ صحیح تر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور ضرورت تو ہر حال میں ہے، لیکن ہماری کسی خواہش و آرزو سے یا کاوش سے نہیں، اس کی عطا سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ اگر یہ فرما دیں اس کی جگہ کہ قرآن و سنت میں ہر بات کی وضاحت موجود ہے، تو قرآن و سنت کو پڑھنے کے لیے مدرسے جانے کی یا علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عجیب سا سوال ہوگا نا۔ تو علم لدنی کو بھی جب آپ علم کہتے ہیں تو ہر حال میں بندہ جاننے کا، علم جاننے کا نام ہے، تو ہر حال میں بندہ علم کا تو محتاج ہے، اور یہ عطا باری ہے، جسے چاہے سرفراز فرما دے۔ عقل کا تعلق دماغ سے ہے یا روح سے؟ انسانی جسم مادی ہے، مادے سے بنا ہے، بے شمار ذرات کو اللہ کریم کن کن بھٹیوں سے گزارتے ہیں، کہاں کہاں سے لے کے آتے ہیں، تو ساری خاک۔ سبزہ اگتا ہے تو خاک ہی سے بنتا ہے، پھل پکتے ہیں تو خاک ہی سے بنتے ہیں، جانور خاک ہی سے پیدا ہوتے ہیں، دودھ گھی خاک ہی سے آتا ہے، سبزیاں ترکاریاں خاک ہی، یہ خاک ہی کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف اجزاء مختلف ترکیب سے مل کر مختلف چیزیں بن جاتی ہیں۔ دماغ جو ظاہری ہے یہ بھی مادی ہے۔ ظاہر ہے جب جسم بھی مادی ہے، جسم کی غذائیں جو جسم کی ضرورت ہیں وہ بھی مادی ہیں، دماغ بھی مادی ہے، تو ظاہر ہے دماغ تو انہی کی طرف زور لگائے گا، انہی کو پانا چاہے گا، اکٹھی کر کر کے جمع کرتا رہے گا۔ روح عالم امر سے ہے، عالم خلق کے تقاضے اپنے ہیں، عالم امر کے تقاضے اپنے ہیں۔ عالم امر انتہائی لطافت،
طہارت اور پاکیزگی کا ہے، انتہائی لطافت کا ہے۔ مخلوق میں وہ لطافت ہو نہیں سکتی جو امر میں ہے۔ مخلوق بہرحال مادی وجود رکھتی ہے، امر اللہ کی صفت ہے۔ انسان میں یہ دو طاقتیں جمع ہو گئی ہیں، مادی وجود اور مادی دماغ کے ساتھ مادی ضرورتوں کو سوچنا آسان کام ہے۔ اس کے لیے کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی کہ ہانڈی کیسے پکانی ہے، میٹھا کیسے بنانا ہے، شربت کیسے بنانے ہیں، کون سا لباس کس طرح بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے مادی دماغ سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، نئی نئی ایجادات کرتا ہے، سفر کی سہولتیں بنا لیں، یہ ٹیلی فون بنائے، پھر موبائل بنا لیے، کہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن بنا لیا، ساری دنیا کو بیٹھے ایک جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب مادی چیزیں ہیں، مادی دماغ اسی لیے ہے، اور اس میں کوئی کفر اسلام کی بھی تمیز نہیں، کافر بھی یہ سارے کام کر رہا ہے، کیونکہ مادی وجود، مادی دماغ اس کے پاس بھی ہے۔ روح عطا تو ہو جاتی ہے، لیکن روح کی حیات ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں۔ ایمان قبول کرتا ہے تو روح میں حیات آتی، پھر اطاعت الہی اور اتباع رسالت کرتا ہے تو اس میں قوت آتی۔ اب اگر کوئی اس قدر ایمان و یقین رکھتا ہے کہ اسے کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے ایمان میں پختگی ہے، پھر اس کا کردار شریعت کے مطابق ہے، تو روح کی تربیت، روح کی تقویت۔ اگر روح دماغ سے زیادہ مضبوط ہو جائے تو پھر فیصلے روح کے ہوتے ہیں، اور روح کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں فائدہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر روح کمزور ہو تو پھر فیصلے دماغ کرتا ہے، اور دماغ کے فیصلے مادی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، اس پر اللہ کی رضا ہو یا ناراضگی ہو اس کا وہ شعبہ ہی نہیں۔ الہیات کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں، وہ الفاظ کو سنتا سمجھتا محفوظ کرتا ہے، روح تک الفاظ کی بجائے ان کی کیفیات پہنچتی ہیں۔ دماغ زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ ہیں، ان کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ روح کا علم یہ ہے کہ وہ محسوس کرتی ہے کہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا عبادت کا کسی کو حق نہیں، یہ وہ محسوس کرتی ہے۔ زبان کہتی ہے، دماغ کہتا ہے، کان سنتے ہیں، لیکن کیا ہم اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں؟ سارے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ سارے اطاعت الہی پہ کاربند ہیں؟ کہ یہ صرف زبانی بات ہے نا۔ روح میں جب آتی ہے تو اس کی کیفیات اتر جاتی ہے، اور وہ کیفیات اس پر بندے کو قائم کر دیتی۔ صحابہ کرام کیوں افضل ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے نمازیں کو اور پڑھی، ہم کوئی اور پڑھتے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی اور قرآن کریم تھا، ہم کو اور پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہی کلمہ طیبہ تھا، یہی قرآن کریم تھا۔ بلکہ بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو تکمیل قرآن سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے بھی ہیں جو نماز فرض ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ایسے بھی ہیں جو بے شمار شرعی احکام کے نزول سے پہلے دنیا سے چلے، لیکن شرف صحابیت ان میں ہے۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، دوسرے تیسرے دن جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت شہید ہو گئے، نہ کوئی نماز وضو سیکھا، نہ وقت آیا، نہ کوئی سجدہ کیا۔ خیبر کے محاصرے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے لشکر نے خیبر کا محاصرہ کیا تو انہوں نے دروازے بند کر لیے، بیٹھ کے، تو ایک چرواہا تھا، حبشی تھا، سادہ سا بندہ تھا، بالکل ان پڑھ تھا، کسی یہودی کے پاس غلام تھا، تو اس کی بکریاں چرانے کے لیے قلعے سے باہر لے آیا۔ اب اندر تو کوئی چراگاہ نہیں تھی، پہرے داروں نے اسے باہر نکال دیا، وہ بکریاں لے کے باہر اس نے دیکھا تو ہر طرف بندے اور تلواریں اور جنگ کا سماں ہے اور محاصرہ ہے۔ تو اس نے کسی سے پوچھا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا عرصہ تو ہم یہاں آتے بکریاں چراتے پھرتے رہے، کوئی فوج نہیں تھی، تو یہ کیا ہو گیا یکایک؟ اب بتانے والے نے بتایا کہ اللہ کے رسول مبعوث ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خیبر والے یہودی ہیں، انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی انہیں پریشان رکھا ہے، وہاں سے یہاں پناہ لے لی ہے، تو یہ ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے فیصلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان سے دو ہاتھ ہو جائیں، اور انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، یا کلمہ پڑھ لیں یا جنگ کریں۔ تو اس نے کہا کلمہ پڑھ لینے سے کیا ہوگا؟ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھئی کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ پر ایمان آ جائے گا، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا، اللہ کے رسول پر اعتماد ہوگا، ایمان ہوگا، تو زندگی گزارنے کی راہیں پتہ چلیں گی اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ انہیں جنت دے گا۔ جنت کیا ہوگی؟ انہوں نے جنت کی تعریف کی۔ تو وہ کہنے لگا اچھا یہ تو سارے تکڑے لوگ ہیں، میں ایک غلام ہوں اور غریب آدمی ہوں، کوئی آگا پیچھے بھی مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں سے آیا اور یہاں کیسے پھنس گیا اور کیا ہے، تو کیا میرے جیسا کمزور بندہ بھی کلمہ پڑھ لے تو اسے بھی یہ نعمتیں اور اللہ کا انعام کیوں نہیں؟ ہے تو ہر ایک کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے پھر اپنے نبی کے پاس لے چل، وہ اسے بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، میرا کوئی آگا پیچھا نہیں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، جانتا بوجھتا کچھ نہیں، آپ نے فرمایا ہر مومن کے لیے اللہ کی وہی انعامات ہیں، وہی جنت ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، میرے پاس بکریاں ہیں، وہ امانت ہیں اس یہودی کی، میں جس کا غلام تھا، تو میں ان کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو۔ اس نے ہانک دی اور اللہ کی شان ہے وہ سیدھی مین گیٹ پر گئیں، پہرے داروں نے گیٹ کھولا، اندر چلی گئی، ایسے گئیں جیسے انہیں کوئی فرشتے لے کر گئے، سیدھی گیٹ پر گئیں، دروازہ کھلا، اندر چلی گئی۔ وہ اس وقت جو حملہ ہو رہا تھا اس میں شامل ہو گئی، ابھی نماز سیکھی نہیں، نماز کا وقت نہیں ہوا، اسی حملے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو مسلمان سپاہی اس کا میت لے کر آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ وہ جو غلام مسلمان ہوا تھا وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ بنفس نفیس چل دیے اس کی طرف تشریف لائے، تو جیسے اس کی میت کے حضور سامنے ہوئے تو حضور واپس ہو اپنے خیمے میں تشریف لے، فرمایا اس کا جنازہ تیار کرو اور دفن کرو۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی بےتابی سے اس کی طرف تشریف لے گئے تھے اور یہ اللہ کا کرم تھا، لیکن پھر آپ اس کی میت کے پاس تو نہیں گئے، آپ راہ سے واپس آ گئے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضور نے فرمایا کہ میں جیسے
سامنے ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی حور اس کے پاس بیٹھی ہے. تو میں واپس آ گیا. اب اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں، کتنے چلے کاٹے تھے، کتنے وظیفے کیے تھے، کیا کیا تھا؟ صحبت رسول حاصل تھی. صحبت رسول کا اثر یہ ہے کہ آدمی کلمہ زبانی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب نبی کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو اس میں جو کیفیات ہیں وہ اس کی روح کا حال بن جاتی. کسی صحابی سے پوری تاریخ اسلام میں کہیں کوئی انکار کرا سکا توحید سے؟ کیوں نہیں کرا سکا؟ آج ہمارے پاس تو جواز بھی موجود ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو دل سے نہ کہو، زبانی کہہ دو جی میں مسلمان نہیں ہوں، یا میں کلمہ نہیں پڑھتا، یا میں اسلام سے پھر جاتا ہوں، تو اللہ معاف فرما دے گا. یہ قاعدہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ دل سے نہ کہو، زبانی کہہ بھی دو. انہوں نے زبانی کیوں نہیں کہا؟ کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنوں کو کفار نے قید کر کے یہ شرط لگا دی کہ کہہ دو کہ ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے شہادت قبول کی اور یہ جملہ نہیں کہا. کتنے ایسے واقعات ہیں. کیوں؟ یہ جملہ ان کے دماغ میں صرف نہیں تھا، ان کی روح میں اتر گیا تھا. وہ کیفیت جو توحید باری کی ہے وہ ان کی قلوب میں اور ان کی روح میں سرائیت کر گئی تھی. تو اگر روح بیدار ہوتی ہے، روح میں اللہ اللہ سرائیت کرتی ہے، جو قرآن و حدیث یا جو معلومات یا جو اخبار ہم تک پہنچتی ہیں، روح میں جان ہوتی ہے تو پھر فیصلے روح کرتی ہے. یہ فیصلے روح کے تھے. اس شہید کا فیصلہ بھی روح کا تھا جو اسلام کی راہ میں کافروں کے ہاتھوں قید ہو کر شہید ہوئے، ان کے فیصلے بھی روح کے تھے. عقل کے ہوتے تو کہتے یار آپ انکار کر دو، پھر جا کے کلمہ پڑھ لیں گے، یہاں سے جان بچ جائے گی. لیکن ایسا نہیں کہ کر سکتے تھے، نہیں کیا. شرن گنجائش بھی تھی. تو اگر مادی وجود طاقتور ہو تو پھر فیصلے دماغ کرتا ہے. دماغ کے اکثر فیصلے دنیا میں بھی نقصان دیتے ہیں، بعض میں دنیاوی فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اور آخرت سے سرے سے بے نیاز ہوتے ہیں. روح کے فیصلے دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں. اب اگر کوئی جاننا چاہے تو ہر بندہ اپنے بارے جان سکتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ روح کا ہے یا دماغ کا ہے. دوسروں کے بارے نہیں. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ. یوں تو ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم سب پرخلوص ہیں، لیکن اپنے خلوص کو کس طرح جانچیں اور اسے کس طرح بڑھا سکتے ہیں. ہاں وہی سمجھتا تو ہر کوئی یہی ہے، اور دعویٰ زبان سے تو ہر کوئی یہی کرتا ہے کہ میں بڑا کھرا ہوں، بڑا اچھا ہوں، بڑا پرخلوص ہوں. لیکن پتہ کردار سے چلتا ہے. بندہ خود بھی اپنے کردار کو جانچ سکتا ہے. اگر شریعت کے ساتھ مخلص ہے تو شریعت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ میں نے عمل شریعت پر کر لیا، دنیا پھر مل جائے گی. تو یہ تو ایک معیار ہے کہ وہ شریعت کے ساتھ مخلص ہے. جب وقت آتا ہے تو کہتا ہے یار فی الحال تو نقصان سے بچوں نے توبہ کر لیں گے، شریعت پر پھر عمل کر لیں گے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ خلوص کتنا ہے. تو ہر آدمی
اللہ کے ساتھ خلوص کتنا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ خلوص کتنا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ خلوص کتنا ہے، والدین کے ساتھ خلوص کتنا ہے، اولاد کے ساتھ کتنا، ہر ایک کا الگ معیار ہے، اور بندہ اپنے کردار سے اسے پا سکتا ہے، اپنا آپ کو ہر کوئی جانچ سکتا ہے، اسے کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کیفیات قلبی انہیں پانے اور بڑھانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی ذاتی نام کا ذکر کیا جائے، ہر لمحہ ہر آن کیا جائے، بے حد و بے شمار کیا جائے، مسلسل کیا جائے، رات دن کیا جائے، لمحہ لمحہ کیا جائے۔ قرآن کریم نے یہی راستہ بتایا ہے، اور اسی کو دلوں کا قرار دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو قلوب اطمینان پاتے ہیں ان میں خلوص ہوتا ہے تو اطمینان پاتے ہیں، جہاں سے خلوص چلا جاتا ہے وہاں بے قراری آ جاتی ہے۔ مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دراصل لفظ لا الہ الا اللہ سے اخذ شدہ ہے۔ وضاحت فرما دی، درست فرماتے ہیں الحمدللہ۔ اگر ترجمہ کیا جائے تو لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ غیر مشروط اطاعت، ایسی اطاعت کہ تو یہ کر دے تو میں تیرا یہ کام کر دوں گا، عبادت نہیں ہوتی۔ نفع کی امید اور نقصان کے اندیشے سے اطاعت کرنا عبادت ہوتی کہ میں اس کی بات مانوں گا تو مجھے یہ نفع ہوگا، نہیں مانوں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اب اس عبادت کو ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں تو ہم اللہ کی عبادت کم کرتے ہیں، لوگوں کی زیادہ کرتے ہیں، کہ اس کی بات مانوں تو یہ فائدہ ہوگا، نہ مانوں تو یہ نقصان ہو جائے۔ یہ جتنے ہم وہمی اور ذہنی طور پر معبود بناتے ہیں نا، یہ کلمہ طیبہ کا لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے، یہ ان سب کی نفی کر دیتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جس سے نفع کی امید ہو، نقصان کا اندیشہ اور اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ شان صرف اللہ کی، اطاعت کریں گے مہربان ہوگا، کرم ہوگا، نافرمانی کریں گے غضب نازل ہوگا، نقصان ہوگا۔ اللہ ہو میں کیا ہے، اس کا ترجمہ کریں، وہی ہے اللہ، یعنی اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اب دونوں ترجموں کا تجزیہ کریں تو اس کلمے کو تو اللہ نے ایمان کی بنیاد قرار دیا، ساتھ حکم دیا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کی تکرار کرو، ذکر کرو۔ تو اہل اللہ نے اللہ کہہ کر پورے اس کلمہ طیبہ کا خلاصہ اس ایک اسم ذات میں سمو لیا۔ اگر آپ پورا کلمہ ذکر کریں گے تو اس کے لیے زبان درکار ہوگی، وقت درکار ہوگا، توجہ بٹے گی۔ اب لا الہ کہیں گے تو ذہن اس طرف بھی جائے گا کہ کتنے ہیں لوگ یا افراد یا کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے، ان سب کی نفی کرنی۔ اللہ ہو کہیں گے تو اس میں اختصار آ جائے گا، اور سادہ سی بات ہوگی کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اللہ ہی ہے، باقی کوئی۔ تو ذکر کے لیے اس میں ذات کو اللہ ہو میں ڈھال کر
صوفیاء نے اسے اختیار کیا، اور یہ مفہوم کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کا وہی مفہوم ہے جو اس میں سما جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا بإنک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔